السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، ہم آپ کے سامنے جو سی ڈی پیش کرنے جا رہے ہیں وہ سی ڈی دو عنوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور دوسرا حصہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ کے آئینے میں۔ اس سی ڈی میں ہم آپ کو یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ کوئی مومن و مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آپ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ نے جو بشارت سنائی ہے وہ یہ کہ آپ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے تعلق سے آپ کے مقام میں جو بھی شک و شبہ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان اسلام کا صحیح علم اور اسلامی تاریخ کا صحیح علم نہ ہونے کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے درمیان بہت ساری غلط فہمیوں کو پیدا کرا دیا گیا اور ان غلط فہمیوں میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں۔ واقعہ کربلا کیا ہے؟ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ اسلام کے آئینے میں کیا ہے؟ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ واقعہ کربلا سے ان کا کیا تعلق ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا معاملہ ہے۔ اسلام کو جب دشمنان اسلام نے شمشیر و تلوار سے زیر نہیں کر سکے تو ان خوارج و منافقین یہودیوں اور سبائیوں کے فرقے نے اسلام کے لبادے کو اوڑھ کر مسلمانوں کی جماعت کے اندر ایسی نفرتیں پیدا کی گئیں جس سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں ہوتی گئیں اور مسلمان اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ۔ یہ تمام سازشیں
ایجاد کرنے والے یہودی سبائی منافقین و خوارج ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کو پیدا کیا اور مسلمانوں کے اس جتھے کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ انہی ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم اس سی ڈی کے دو پہلو کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور اس کا دوسرا حصہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے آئینے میں، اور واقعہ کربلا کیا ہے اس حقیقت کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس اہم موضوع پر جو شخصیت روشنی ڈال رہے ہیں وہ ہیں ہمارے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، جنہوں نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان دونوں شخصیتوں پر روشنی ڈالی ہے اور حقیقت کربلا کو واضح کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر ان پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ اور اس سی ڈی کو نشر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صحابہ کا مقام صحابہ کو دیا جائے، تابعی کا مقام تابعی کو دیا جائے۔ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کرائی گئی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی بنیاد پر، شہید کروانے کی بنیاد پر حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کو دشوار اور غلط خطا کار ٹھہرایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آپ کو پوری سیریز دیکھنے کے بعد وضاحت سامنے آ جائے گی۔ دوسری بات، جمعیت علماء الحدیث بنگلور نے بہت ساری مخالفتوں اور بہت سارے دشمنیوں کے باوجود بھی اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی جرات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک مومن مسلمان کا فریضہ ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ محترم حاضرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں تاریخ اسلام کیا ہے اور اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سامعین اس سی ڈی کے دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی حقیقت کیا ہے واقع کربلا سے۔ انشاءاللہ آپ خود جو ہے اس پر فیصلہ کریں گے۔ ہم اس امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سی ڈی کے ذریعے سے مسلمانوں مومنوں کے درمیان جو غلط فہمیاں، نفرتیں اور قدورتیں پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نفرتوں اور قدورتوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کی حقیقت اور یزید کے احوال و کوائف، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں تو بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں اور حضرت کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ بارے دیگر اس حدیث پاک کو نگاہوں کے سامنے لے آئیں
حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الفضائل میں لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، انہیں تنقید کی خراط پر مت رکھو۔ آپ نے اس بات کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد قسم کھا کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے جو صحابی نہیں ہے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے 1 سیر یا آدھے سیر خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مقابلہ اور موازنہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یزید صحابی نہیں ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت سے متصف ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، ان میں نمایاں مناقب حضرت حسن اور حسین کے ہیں۔ مثلا حضرت امام ابن ماجہ پہلے ہی چیپٹر میں جہاں انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک حدیث لاتے ہیں، حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی، رواہ ابن ماجہ فی باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الالبانی هذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ سمجھو مجھ سے محبت کرتا ہے، یا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے سمجھو مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضرت حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے سمجھو مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ شریف میں لائے ہیں۔ دوسری روایت جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں لائے ہیں، ترمذی شریف کتاب المناقب میں حضرت برا سے یہ روایت بھی گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حدیث اس طرح، وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللهم انی احبهما فاحبهما، رواه الترمذی فی کتاب المناقب۔ امام ترمذی اس حدیث کو کتاب المناقب میں لائے ہیں، راوی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین کو آتے دیکھا، ابصر حسنا وحسینا، حسن اور حسین کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن سے اور حسین سے، یہ میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یہ تیسری حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام ترمذی کتاب المناقب ہی میں لائے ہیں، روایت اس طرح، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے یہ دونوں نواسے، یہ جنتیوں میں جو نوجوان ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہوں۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے کا مفہوم
ذرا واضح طور سے سمجھ لیا جائے. سوال یہ ہے کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ سب جوان ہوں گے، کوئی بھی جنتی بوڑھا نہیں ہوگا. جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب جوان ہو کر کے جائیں گے. تو اس حدیث میں اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ حسن اور حسین یہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ مفسرین نے اور محدثین نے اس مقام کو، اس مشکل کو اس طرح حل کیا ہے کہ افضل ممن مات شابا فی سبیل اللہ. حضرت حسن اور حسین ان نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے جو جوانی میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. ان نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے جو جوانی میں اللہ کی راہ میں لڑے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے جسے امام ترمذی کتاب المناقب میں لائے ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. وہ روایت اس طرح ہے: وعن یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ من احب حسینا. وعن یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا وحسین سبت من الاسباط. رواہ ترمذی فی کتاب المناقب. یہ روایت امام ترمذی کتاب المناقب میں لائے. راوی حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ محبت کرے اس شخص سے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین یہ خاندان اہل بیت کے ایک فرد ہیں، سبتم من الاسباط ہیں. امام ترمذی نے یہ حدیث کتاب المناقب میں ذکر کی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اس حدیث میں بھی ایک جملہ ہے جو متقاضی ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے، شارحین حدیث نے اس ٹکڑے کا یہ مطلب بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے کہ میں اور حسین شیء واحد کی طرح ہیں. انا والحسین کالشیء الواحد. میں اور حسین شیء واحد کی طرح ہیں. جیسے مجھے تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے، ایسے ہی حسین کو تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے. جیسے مجھ سے جنگ کرنا یہ درست نہیں ہے، اسی طریقے سے حسین سے بھی جنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا اور انہیں مشکلات میں مبتلا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے خود کو اور حضرت حسین کو شیء واحد کی طرح اس حدیث میں فرمایا ہے. حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے کہ میں اور حسین کالشیء الواحد، ایک ہی چیز کی طرح ہے. جیسے میرا ستانا جائز نہیں ہے، ایسے حسین کا ستانا بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طرح مجھ سے لڑنا یہ جائز و درست نہیں ہے، اسی طرح میرے نواسے حسین سے بھی لڑنا اور اس کو پریشان کرنا، مشکلات میں مبتلا کرنا، یہ درست نہیں ہے. شارحین حدیث نے اس کا یہ مطلب بتایا، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو، جس کا راوی حضرت یعلا ابن مرہ ہے اور یہ روایت ترمذی کتاب المناقب میں حسن درجے کی حدیث کہا ہے، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح امام ترمذی کتاب المناقب میں ایک اور روایت لائے جو روایت صحیح ہے. روایت اس طرح ہے: وعن عبد الرحمن بن ابی نعم ان رجلا من اهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر انظروا هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا
ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحسن والحسین ریحانتان من الدنیا رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم فرماتے ہیں کہ عراق سے ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ کوئی شخص مچھر کو مار دے اور اس مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کا کیا حکم ہے؟ سال ابن عمر عن دم البعوض، بعوض بن مچھر، عن دم البعوض یصیب الثوب، کوئی مچھر مار دے اور مچھر کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی برافروختہ اور مشتعل ہو کر فرمایا، دیکھ نہیں رہے ہو اس بےہودہ شخص کو؟ انظروا الی ھذا، اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ عراق سے آ کر کے یہ سوال کر رہا ہے، یسأل عن دم البعوض، یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ عراقیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو یعنی نواسے کو، حسین کو میدان کربلا میں انہوں نے شہید کیا، میدان کربلا میں انہوں نے قتل کیا۔ جبکہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، ریحانتان من الدنیا، دنیا کے دو پھول ہیں۔ یہاں اس حدیث میں ایک بات انتہائی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر اس عراقی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اس آدمی کو دیکھو مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ انہوں نے، عراق والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو یعنی نواسے کو قتل کیا ہے۔ نبی نے یا ابن عمر نے یہ نہیں کہا کہ یزید اس کا قاتل ہے یا دمشقیوں نے قتل کیا، اس لیے کہ یزید اس وقت دمشق میں تھے، عراقیوں نے قتل کیا ہے۔ وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عراقیوں نے، یہ جو سوال کر رہا ہے یہ عراقی ہے، اور عراقیوں ہی نے نواسے رسول کو قتل کیا ہے۔ ابن عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ یزید نے قتل کیا ہے یا یزید کی فوج نے قتل کیا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عراقیوں نے ان کو قتل کیا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قتل کرنے والے جو تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ نہ تو یزید کی طرف کے تھے نہ حسین کی طرف کے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیج کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلانے کی کوشش کی، اور عین وقت پر انہوں نے جس طریقے سے حضرت علی کو، ان کے والد کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی کو بلا کر کے عراقیوں نے دھوکہ دیا، کوفیوں نے دھوکہ دیا، اسی طریقے سے وہی معاملہ حضرت حسین کے ساتھ دہرایا گیا، بلایا گیا اور ان کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی گئی۔ اس معاملے میں نہ تو یزید کا ہاتھ تھا اور نہ یزید کے لشکر کا کوئی ہاتھ تھا، یہ وہ لوگ تھے، قاتلین حسین وہ لوگ ہیں جو نہ یزید کے تھے اور نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ وہی سبائی ہیں جنہیں حدیث میں فئت باغیہ کہا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ باغی جماعت کون؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا لشکر یہ باغی جماعت ہے، جبکہ نہ تو وہ فئت باغیہ حضرت علی کی جماعت ہے جنگ صفین میں ہے، اور نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو دونوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، اور جس کی وجہ سے تقریباً 90,000 آدمی جنگ صفین میں مارے گئے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جنگ جمل برپا کرنے والے ہیں، اور وہاں تقریباً 9,000 یا 10,000 مسلمان مارے گئے۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا معاملہ ہے، وہ ان احادیث سے بالکل واضح ہے۔ رہا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سید الشہداء ہیں، ان سے بڑا کوئی شہید نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو قرار دیا ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اس روایت کے راوی خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ روایت اس طرح، وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزۃ
ابن عبد المطلب رواہ الطبرانی فی الکبیر وقال الالبانی فی الجامع الصغیر ھذا حدیث حسن. حضرت علامہ البانی نے جامع صغیر میں اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی بن ابی طالب ہیں. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار سید الشہداء حسین نہیں، حسن نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں. اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا معاملہ، تو محبت تو جزو ایمان ہے حضرت حسن سے، حسین سے. سوال یہ ہے کہ حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلاف شریعت کام کیے جائیں، یا جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں ان کے اظہار کے لیے پیش کی جائیں، محبت کے اظہار میں پیش کی جائیں. مثلا ماتم کرنا، چہروں کو پیٹنا، سینے کو زد و کوب کرنا، جاہلیت کی پکارنا، اسے تو منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گالوں کو تماچا مارے یا گریبان چاک کرے، تو گالوں پر تماچا مارنے والا شخص، اپنے گریبان کو شک کرنے والا شخص، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارنے والا شخص ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا. حدیث پاک وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گالوں کو تماچا مارے اور گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے. یہ روایت بخاری شریف کتاب الجنائز میں موجود ہے، جس میں سینہ کوبی، ماتم، اسی طریقے سے جاہلیت کی پکار، گریبانوں کو چاک کرنا، سب کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی حرکت کرنے والا آدمی کم سے کم اسلام کے دائرے میں تو نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے. اور اسی طرح اگر اس روایت کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز بنائے. راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ، روایت اس طرح وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النیاحۃ من امر الجاہلیۃ وان النائحۃ اذا ماتت ولم تتب قطع اللہ لها ثيابا من قطران او درعا من لهب النار رواه الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز میں لائے. راوی حضرت ابو مالک اشعری ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیاحت، نوحہ کرنا، مرثیہ گانا، یہ سب کی سب جہالت کی بات ہے، جہالت کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. اور یاد رکھو کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مر جائے اور توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کیے مر گئی نوحہ کرنے والی عورت، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تارکول کے کپڑے جہنم میں کٹوائے گا یا آگ کے شولوں کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے. تو محبت حسین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی خلاف شریعت کام کرے، جیسا کہ آج محبت حسین کے نام پہ ہو رہا ہے. اسی طرح جہاں تک سوگ منانے کی بات ہے، اول تو یہ حقیقت نگاہ میں رکھی جائے اور یہ نقطہ ذہن میں رکھا جائے کہ نوحہ کرنے کی اجازت یا اسی طریقے سے میت پر سوگ کرنے کی اجازت عورت کے لیے ہے، وہ بھی صرف 3 دن ہے. اجازت صرف متوفی عنہا زوجها کے لیے جس کا شوہر مر گیا ہو 4 مہینے 10 دن ہے. روایت اس طرح وان زینب بنت ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته قالت دخلت على ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت مالی بالطیب من حاجہ غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. یہ پورے صفحے پر یہ روایت پہلی ہوئی تھی، میں نے من مان و حدیث نقل کر دی ہے، اور راویہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس میں گئی. دخلت علی ام حبیبہ تھا، میں ان کے پاس گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں، کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. ہاں، ایسی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، وہ اپنے شوہر کے اوپر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے. غور فرمائیے، اس حدیث کے اندر عورت کے لیے سوگ کی بات کہی گئی ہے، وہ بھی عورت کے لیے 3 دن، اور جس کا شوہر مر گیا ہو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن. کہتی ہیں اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش کے ہاں گئی حین توفی اخوہا، جب ان کے بھائی مر گئے تھے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کا انتقال ہوا ہے، حضرت زینب بنت جحش آپ کی بیوی ہیں، ان کے ہاں جب مگئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا حین توفی اخوہا، تو انہوں نے خوشبو منگائی، جبکہ سوگ کے اندر خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. فتات بطیب، خوشبو منگائی، طیب مانے خوشبو، اسی سے طیب کا لفظ بنا ہے. فتات بطیب، خوشبو منگائی، فمست بھی، انہوں نے خوشبو چھوا لگایا. ثم قالت، پھر فرمایا مالی بالطیب من حاجہ، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا. اس کا مطلب عورتیں مسجدوں میں جایا کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنتی تھی، یہاں تک کہ بعض عورتیں دیکھ لیتی تھی آپ کہاں کھڑے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول، منبر پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے سنا کیا فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و10، کہ کسی عورت کے لیے، مرد کا لفظ نہیں ہے، لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں. کون سی عورت؟ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے، تحد سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، فوق 3 دن سے زیادہ، مگر اس عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، اپنے شوہر کے اوپر وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے. تو محبت حسین کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تحقیق کی جائے، غور کیا جائے، کیا یہ سب حرکتیں، یہ سب اعمال جو محبت حسین کے نام پہ ہو رہے ہیں، محبت اہل بیت کے نام پہ ہو رہے ہیں، کیا یہ سب شریعت کے مطابق اعمال ہیں یا خلاف شریعت اعمال ہیں؟ جیسا کہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ تمام کے تمام اعمال جو کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے خلاف شریعت ہیں. رہا اہل بیت کا معاملہ، تو اہل بیت کا بھی ایک خاص مقام ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اہل بیت ہیں کون. مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اہل بیت بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں 5 آل یہ اہل بیت کہلاتے ہیں. آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل،
اور آل حارث، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث۔ بنو ہاشم کے جو 5 آل ہیں ان کی اولادیں، مثلا بنو ہاشم میں حضرت عباس کی اولاد اہل بیت، علی کی اولاد اہل بیت، جعفر کی اولاد اہل بیت، عقیل کی اولاد اہل بیت، حارث کی اولاد اہل بیت۔ یہ وہ ہے فَإِنَّ كُلَّ هَؤُلَاءِ تحرم یا یحرم علیہم الصدقہ، یہ 5 صحابہ کرام کی جو آل ہیں یہ اہل بیت ہیں اور انہی کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ صدقہ نہیں لے سکتے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَؤُلَاءِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، یہ اہل بیت ہیں اور ان کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ بنو ہاشم کے یہ 5 جو صحابہ ہیں ان کی اولاد کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ جہاں تک اہل بیت کا لفظ جو قرآن حکیم میں آیا ہے، اصل میں اس سے مراد کون لوگ ہیں، پہلے وہ آیت کریمہ ذہن نشین کر لی جائے۔ آیت کریمہ اس طرح وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، 22ویں پارے پہلے صفحے کی دوسری آیت ہے یا تیسری آیت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خطاب براہ راست امہات المومنین سے ہے، اس لیے کہ پیچھے سے انہی کا ذکر آ رہا ہے۔ براہ راست خطاب امہات المومنین سے ہے، نبی کی بیویوں سے ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے مسئلہ تخیر گزر چکا ہے۔ جب تمام امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا اور کہا کہ جتنا نفقہ آپ دیتے ہیں اسے چلنے والا نہیں ہے، نفقہ بڑھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگی اور آپ نے ان سے کچھ دنوں کے لیے قطع تعلق کر لیا۔ تب یہ آیت نازل ہے، آیت تخیر، کہ آپ اختیار دے دی، جو آپ کی نکاح میں اتنے ہی نفقے کے اوپر، اتنے ہی خرچ کے اوپر رہنا چاہے جو آپ دے رہے ہیں، تو چاہے وہ آخرت چن لے، آپ کو چن لے یا دنیا کو چن لے، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اب یا تو دنیا لے لے یا آپ کو لے لے، اختیار دے دے آپ۔ تو اس سے پہلے مسئلہ تخیر چل رہا ہے اور اسی کے ضمن میں خطاب، بحث امہات المومنین کے تعلق سے چل رہی ہے اور براہ راست خطاب امہات المومنین سے ہے، اس میں اور کوئی داخل نہیں ہے۔ فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم لوگ اپنے گھروں میں جمی رہو، اور ان کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو یہ پیغام ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ اور پردے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں گھسی رہو جیسے کوئی قیدی گھر میں رہتا ہے، نہیں، نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر پردے کا مطلب قید و بند ہوتا تو اگلا ٹکڑا نہ لایا جاتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا اصل دائرے کار تو گھر ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، نکلنے کی ممانعت نہیں ہے، نکلو تو ایک شرط کے ساتھ کہ زمانے جاہلیت کی زیب و زینت، آرائش اور بناؤ سنگار کر کے مت نکلا کرو، تم اپنے دائرے کار میں رہ کر کے کام کرو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کا خیال رکھو، بچوں کی دیکھ ریکھ کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے رجس کو ختم کر دے۔ رجس کے کئی مفاہیم ابن الجوزی نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ معاصی گناہوں سے تم کو پاک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک ہے کہ شرک کی آلائشوں سے معاف کر دے گا، دور کر دے گا، پاک کر دے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے تمہاری زندگیوں میں تم سے بھول چوک ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے تمہیں پاک کر دے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ یہاں پاک کر دینے کا مطلب معصوم بنانا نہیں ہے۔ اگر تطہیر کا مطلب معصوم بنانا ہو کہ یہ نبی کی طرح معصوم ہو گئے، جس مسئلے کے اوپر مسئلہ امامت کو اٹھایا گیا ہے، یہ بنیادی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تطہیر کا مطلب گناہوں سے معصوم کر دینا یا ہو جانا مان لیا جائے تو یہ تو عام مسلمانوں کے بارے میں بھی آیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم،
آپ ان سے صدقہ لیجئے اور آپ ان کی تطہیر کیجئے۔ اگر تطہیر کا یہی مطلب ہو کہ وہ معصوم ہو گئے تو یہ خصوصیت صرف اہل بیت کی نہیں ہے، یہ خصوصیت تو عام سے ہو کر کے، خاص سے ہو کر کے عام کی طرف آ جائیے۔ عام مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی تطہیر کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور غور فرمائیے تو حقیقت میں اہل بیت سے مراد صرف امہات المومنین ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی ان آیتوں کا سیاق بتا رہا ہے، اور عربی زبان کے اندر بھی اہل بیت صرف بیوی کو کہا جاتا ہے، اور اس کی نظیر قرآن حکیم میں سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جا کر کے لوط کی بستی سدوم کو الٹ دو، تو فرشتے سب سے پہلے سدوم بستی نہیں گئے، بلکہ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہلے وہ فرشتے آئے، انسانی شکل میں تھے۔ ان کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ بٹھایا مہمان خانے میں، اور فوراً گئے بھنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ڈر گئے کہ شاید یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہتا، لگتا ہے میرے دشمن ہے، ڈر گئے ہو۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ دیکھو فرشتے انسانی شکل میں ہیں، ابراہیم خلیل اللہ تو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ انسان ہی ہے، اسی وجہ سے تو بھونا وہ بچڑا لے کر کے آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نوری مخلوق اگر مادی شکل میں آ جائے تب بھی وہ کھانے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا بنا ہوا مان لیا جائے نوری مخلوق، تب تو آپ کو کھانے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب ان کو ڈر محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب جب ان کا ڈر ختم ہوا، دروازے کے پیچھے سے ان کی بیوی ان کی پریشانی دیکھ رہی تھی، ڈر کے بعد جب یہ خوش ہوئے تو دروازے پر کھڑی ان کی بیوی ہنس پڑی، وامرأتہ قائمۃ، ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، ہنس پڑی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تم کو اسحاق کی بشارت دیتے ہیں کہ تمہارا اسحاق پیدا ہوں گے، اور پوتے کی بھی بشارت اللہ ہم لوگوں کی طرف سے آپ کو دے رہا ہے کہ پوتا بھی ہوگا، اس کا نام یعقوب رہے گا، بیٹے کا نام اسحاق اور پوتے کا نام یعقوب۔ تو کہنے لگی قالت یا ویلتہ، ہائے الیدو، میرے بچہ پیدا ہوگا، وانا عجوز، میں بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخہ، یہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جوانی کا موسم تو گزر چکا ہے، بچے جس موسم میں پیدا ہوتے ہیں، جس عالم میں پیدا ہوتا ہے، وہ عالم، وہ موسم جوانی کا وہ تو گزر چکا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ یہاں اہل بیت سے مراد صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت سارہ ہیں۔ اور یہاں جو علیکم استعمال ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم بھی شامل ہیں، اور تغلیباً ضمیر مذکر استعمال کیا گیا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شیعہ یہ اعتراض کرے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ، تطہیرہ میں ضمیر مذکر کم لائی گئی ہے، کیوں لائی گئی؟ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں امہات المومنین مراد نہیں، دوسرے لوگ مراد ہیں۔ تو ٹھیک ہے، امہات المومنین اگر مراد نہیں ہے اور ضمیر کم ہے تو تم فاطمہ کو بھی نکال دو، اس میں سے فاطمہ کو نکال دو، جبکہ تم خود کہتے ہو کہ اس میں حضرت فاطمہ شامل ہے۔ تو وہ اعتراض جو سنیوں پر کیا جاتا ہے، وہ اعتراض تو تمہارے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ترمذی کی ایک روایت بابو فضائلی
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی کتاب المناقب میں حضرت ام سلمہ سے، اگر وہ حدیث نگاہوں کے سامنے رکھ لی جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمة کساء ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی، فقالت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ وانا معهم یا رسول اللہ، قال انت الى خیر، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ حضرت امام ترمذی حدیث کو کتاب المناقب میں، راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسین کو بلایا، ایک چادر تھی، آپ نے چادر اوڑھ لی، اس کے اندر حضرت حسن کو بلا کر کے اندر کر لیا، حضرت حسین کو بلایا، ان کو اندر کر لیا، علی کو بلایا، ان کو اندر کر لیا، وفاطمہ اور فاطمہ کو اندر کر لیا۔ کس چیز میں؟ کساءن، ایک چادر تھی۔ اس حدیث کو اسی وجہ سے حدیث کسا کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث۔ سب کو اندر کر لیا۔ کتنے لوگ ہوئے؟ حضرت حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد، یہ پاک پنجتن ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی تطہیر کے بنا پر۔ اگر پاک کا یہ مطلب ہے کہ معصوم، تو یہ تصور بالکل غلط ہے، یہ تصور قرآن حکیم کی روح سے بالکل باطل ہے۔ وہاں تطہیر کا وہ مطلب نہیں جو شیعہ حضرات لیتے ہیں، معصوم ہونے کا معنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لینے کے بعد کل 5 ہوئے، حسن جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ، اور خود آپ اس طرح 5 اس چادر کے اندر ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن حکیم کا اسلوب تو بتا رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد بیویاں ہوتی ہیں۔ یہاں مفسرین و شارحین حدیث نے یہ بتایا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، آپ نازل ہوئی، اور اہل بیت کا مقام دیکھا، اپنی بیویوں کا مقام دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں، داماد اور بیٹی کے بارے میں بھی دعا کی کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے میری بیویوں کو مقام عطا کیا ہے، اہل بیت کو میرے مقام عطا کیا، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے۔ یہ مطلب ہے۔ اس طریقے سے آیت قرآنیہ میں اور حدیث پاک میں جو بظاہر تعارض دکھتا ہے وہ تعارض دفع ہو جاتا ہے اور دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے، وانا معہم یا رسول اللہ، قال انت الی خیر، تو پہلے سے اس میں داخل ہے، تو پہلے سے بھلائی کی طرف ہے، تو پہلے سے اس میں داخل ہے۔ اور قرآن حکیم کے اسلوب کو اگر دیکھیے تو ایک ان پڑھ آدمی بھی ترجمے کے ذریعے عربی اسلوب سے ناواقف ہو تب بھی بتا دے گا کہ یہ سیاق جو چل رہا ہے صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور اہل بیت کے لیے مذکر کی ضمیر لانا یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا ایک ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے، جسے قرآن حکیم نے اس جگہ استعمال فرمایا ہے جو جگہ میں نے ابھی بیان کیا اور جس جگہ کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا۔ تو یہ بحث تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ان کے بارے میں ایک آخری بات اور جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن جو کہ ان کے بڑے بھائیوں سے 1 سال چھوٹے ہیں، اور ان کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے 4تھے سال یعنی سن 4 ہجری کے اندر 5 شعبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کی شہادت میدان کربلا میں سبائیوں کے ہاتھوں عاشورہ کے دن سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو 61 ہجری کو، ایک روایت کے مطابق 52 سال کی عمر میں، 54 سال کی عمر میں، جیسا کہ مولانا سیف الرحمن صاحب نے لکھا ہے بلوغ المرام کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے، اور جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب کے اندر 56 سال لکھا ہے، بعض لوگ 54 سال کی طرف گئے۔ میرا رجحان زیادہ تر اس طرف ہے کہ اس وقت جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ 56 سال کے تھے، اس لیے کہ یہ یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ آپ کی عمر 54 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت ان کی عمر حضرت حسین کی کم سے کم 2-3 سال نہیں ہوگی، اور 2-3 سال میں بچے ٹھیک سے چلنا، سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا
یہ ان کے بس کا نہیں ہوتا، جبکہ ان سے کچھ روایتیں بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی سوجھ بوجھ والے تھے، یہی کوئی 6-7 سال کی عمر تھی ان کی، یہ حدیثوں کو سمجھ لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے تھے۔ لہذا میرا رجحان اس طرف ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی سن 61 ہجری یوم عاشورہ کو میدان کربلا میں، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 65 سال یا 66 سال کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں جو شہادت آپ کو ملی، یہ کس قسم کی شہادت ہے؟ شہادت کی کئی قسمیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام شہادتوں کو پر روشنی ڈال دوں۔ حدیث پاک اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء خمسۃ المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم والشہداء فی سبیل اللہ، رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو طاعون کے مرض سے مر جائے، وہ بھی شہید، جو آدمی پیٹ کے کسی مرض سے مر جائے وہ بھی شہید، اور جو آدمی غرق ہو کر ڈوب کر کے مر جائے وہ بھی شہید، اور اسی طریقے سے جو آدمی کسی بلڈنگ کے کسی مکان کے گر جانے سے دب کر کے مر جائے وہ بھی شہید، اور وہ شہداء فی سبیل اللہ اعداء اسلام سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بخاری کی جو یہ روایت ہے، اس میں شہیدوں کی 5 قسمیں ہوئیں۔ اس طرح ایک اور روایت جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں، اس کو بھی ملا لیتے ہیں، وہ حضرت سعید بن زید سے، حضرت سعید بن زید کی روایت اس طرح ہے، وان سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون دینہ فهو شہید ومن قتل دون دمہ فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید، رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو آدمی اپنے دین کے لیے مارا جائے، یا پہلے فرمایا مال کے لیے مارا جائے، مال بچاتے ہوئے، گھر میں کچھ چور گھسائے، مال بچانے کے لیے مار دیا گیا وہ شہید۔ جو آدمی اپنا دین بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید۔ جو آدمی خون کے بدلے مارا گیا وہ آدمی بھی شہید، اور اسی طریقے سے جو آدمی اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید۔ ایک اور حدیث حضرت جابر بن عتیق سے ہے، وہ بھی سن لے۔ اس طرح کل شہیدوں کی تعداد 13 ہو جاتی ہے، شہیدوں کی 13 قسمیں ہیں۔ جابر بن عتیق کی روایت اس طرح ہے، وان جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ مرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقال قائل من اهله ان كنا لنرجو ان تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الشهداء امتی اذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة والمبتون شهادة والمرأة تموت بجمع شہادہ یعنی الحاملہ والغریق والحریق والمجنوب یعنی ذات الجنب شہادت، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجہاد۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لئی، یہ ابن ماجہ کی روایت کتاب الجہاد کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عتیق فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو آئے، چل چلاؤ کا ٹائم تھا، تو ان کے کسی گھر کے خاندان کے آدمی نے کہا کہ ہم کو امید یہ تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی شہادت فی سبیل اللہ عطا کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تب تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، کہ جو جنگ میں مارا جائے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا جائے وہی شہید ہے، اس طرح تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، ان شہداء امتی اذا لقلیل، میرے امت کے شہداء کی تعداد تو بہت قلیل ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا گیا وہ تو شہید ہے ہی، اسی طریقے سے جو آدمی پیٹ کے مرض میں، طاعون کے مرض میں مرا وہ بھی شہید ہے، اسی طریقے سے وہ عورت جو حمل کی حالت میں مر گئی، والمرأۃ تموت بجمع یعنی الحاملہ، وہ بھی شہید ہے، اور اسی طریقے سے جو آدمی ڈوب کر مر جائے، جو آدمی جل کر مر جائے، یہ اضافہ ہے،
غریق تو پہلی روایت میں بھی ہے، حارق جو جل کر مر جائے. اسی طریقے سے ایک اور روایت کا ایک اور چیز کا اضافہ ہے ایک اور شہید کا، والمجنوب یعنی ذات الجنب، یعنی پہلو کی بیماری ہو، کوئی بیماری ہوتی ہے ذات الجنب، اس میں مبتلا ہو کر کے مر جائے تو بھی شہادہ. اس طرح ان تینوں روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد شہیدوں کی کل 13 قسمیں نکلتی ہیں. سوال یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ملی ان 13 قسموں میں سے کون سی شہادت ہے؟ تو ذہن میں رکھا جائے یہ بات کہ جس طرح اعدائے اسلام سے لڑتے ہوئے آدمی اگر مارا جائے تو شہید ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی غلط فہمی کی بنا پر آپس میں دو مسلمان کی میں حق پر ہوں وہ سمجھے میں حق پر ہوں، اس طرح دونوں آپس میں لڑ جائیں اور اس میں کوئی مسلمان مارا جائے تب بھی شہید ہے. اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی ہے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی، دونوں طرف کے آدمی مارے گئے. کون ہے؟ اپنوں نے اپنوں کو مارا ہے، ظاہر شہید ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ صفین 90,000 آدمی مارے گئے، ایک نے دوسرے کو مارا، ایک مسلمان نے دوسرے کو مارا، یہ کون سے شہید ہیں؟ غلط فہمی کی بنیاد پر ایک مسلمان نے دوسرے کو مارا، لہذا جو مسلمان بھی مارے گئے غلط فہمی کی بنیاد پر وہ سب کے سب قتل فی شہادت اللہ، یعنی حکمی شہید نہیں بلکہ حقیقی شہید کے دائرے میں آتے ہیں. اس چیز کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمی شہید نہیں بلکہ حقیقی شہید ہیں، اس لیے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے ایک سازش کی بنیاد پر نام کے مسلمانوں نے ایک مسلمان کو نواسے رسول کو شہید کیا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے گوش گزار کی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عملوں سے سچی طلب کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم حقائق کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھیں اور غلط فہمیوں کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ واقعات کو، حقائق کو انڈیمنشڈ، بلا کم و کاست، ایز اٹ از، من وعن بیان کر دے. اب کسی واقعے سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان واقعات سے کسی فرد یا جماعت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں،
یہ فن تاریخ کے دائرے سے باہر ہے. یہ فن تاریخ کا کام نہیں. یہ تاریخ نہیں بلکہ فقہ التاریخ. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس میں کسی جانبداری کو دخل نہ دیا جائے. واقعے کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کر دیا جائے. مثلا آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا. قرآن حکیم خود یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حقیقت کی روشنی میں بیان کر دیجیے. بلا کمی بیشی کے. یہیں ہمیں یہ نکتہ ملا کہ مورخ کو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر کسی تاریخی واقعے میں مورخ اپنے کسی خاص جذبے، کسی خاص موقف، کسی خاص نظریے کو دخل دیتا ہے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے. کربلا کے واقعے میں ایسا ہی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ واقعے کربلا کے اوپر غلط فہمیوں کے اتنے دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان دبیس پردوں کو اٹھا کر حقیقت کے رخ روشن کو دیکھنا کافی دشوار، کافی مشکل نظر آتا ہے. آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان دبیس پردوں کو اٹھایا جائے اور حقیقت کو واشگاف کیا جائے اور حقیقت کے رخ زیبا کو سامنے لے آیا جائے. آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں. ہمارے نبی کہ جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، ہاتھی کا سال، یعنی جس سال ابرہا ہاتھی سواروں کا ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے نکلا اور وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالی نے چڑیوں کے غولوں کو بھیج کر کے اس پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت اسف معقول بنا دیا. جس سال یہ واقعہ ہوا، ابرہا کا کعبہ کے ڈھانے کی غرض سے نکلنا، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. پیر کا دن ہے، صبح کی ساعت ہے، اور جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا. آپ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، سے سرفراز. پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک
آپ صرف محمد ہیں، اور 40 سال کے بعد سے لے کر کے 63 سال تک آپ محمد رسول اللہ. آپ کی کل عمر مبارک 63 سال ہے، جس میں 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے. ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول. اس کے بعد زمام خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 2 سال 3 مہینے 10 دن ہے. اس کے بعد زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی. آپ کی مدت خلافت کل 10 سال 6 مہینے 4 دن ہے. اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم بھی ہیں. آپ کی مدت خلافت کل 15 سال ہے. اور 12 سال اور سن 35 ہجری 16 ذی الحجہ کو بلوائیوں کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے. اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 5 سال ہے. اور آپ کو سن 40 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کیا ابو لولو فیروز نے بحالت نماز، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے قتل کیا. یہ واقعہ سن 40 ہجری کا ہے. حضرت حسن جو کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے والد کو کوفہ سے مدینہ لائیں اور حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ ان کے بغل میں ان کو دفن کریں. صندوق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی گئی، کافور ڈالا گیا. ایک اونٹ پر صندوق رکھ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے. راستے میں بنو طے کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں کے ڈاکوؤں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر ایک بڑا سا صندوق لادے جا رہا ہے، لگتا ہے اس میں مال و منال کچھ زیادہ ہی ہے. انہوں نے اونٹ کو ان سے چھین کر کے اپنی راہ لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا ہوا آج تک کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. رہا نجف اشرف میں حضرت علی کا مدفون ہونا، یہ تاریخی حقائق سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. اگر رافضیوں کو معلوم ہو جائے تو وہاں دعا پڑھنے کے بجائے وہاں سنگباری کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد زمام خلافت 12 رمضان سن 40 ہجری کے اندر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ امت میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے. امت کی نیا کو پار لگانے کے لیے
امت کو صحیح رخ پر باقی رکھنے کے لیے کسی انتہائی مدبر خلیفہ کی ضرورت ہے. لہذا انہوں نے چند ہی مہینوں بعد 22 رمضان سن 40 ہجری کے اندر یہ خلیفہ بنے، اور چند ہی مہینوں بعد سن 41 میں رمضان کے بعد محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو سن 40 کے اندر آپ خلیفہ بنے 12 رمضان کو، اور محرم کے بعد ربیع الاول کی 14 تاریخ کو، میرا خیال یہ ہے کہ ربیع الاول کے اواخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال چھوٹے ہیں. ان کے باپ کا نام ابو سفیان ہے جو مکہ کے سردار تھے اور ایک مشہور صحابی ہیں. اسی وجہ سے ان کو معاویہ ابن ابی سفیان کہا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، دوسری طرف یہ مکہ کے سردار کے بیٹے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اور حضرت معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، آپ کی منقوہ تھی. اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہوتے ہیں. اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ دہات العرب 4 ہیں. داہیہ کہتے ہیں سیاستداں کو، بہت ہی مدبر، بہت بڑا سیاستداں، بہت ہی چالاک، بڑا ہی کلیورسٹ. عربی میں انتہائی کلیور کو داہیہ بولتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے دہات. تو 4 آدمی دہات العرب کہے جاتے تھے. عرب کے مانے ہوئے مدبر، عرب کے مانے ہوئے سیاستداں، رفتار سیاست کے اوپر جن کی بڑی زبردست نگاہ ہوتی تھی. ان 4 میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو زیاد ابن ابی، دوسرے حضرت معاویہ، تیسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری، چوتھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 دہات العرب کہے جاتے تھے. گویا کہ عرب کے 4 مشہور سیاستدانوں میں اور مدبرین میں ایک نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. یہ الجھے اور پیچیدہ مسائل کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ناخن تدبیر سے حل کر لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں شام کا گورنر بنایا گیا. عجیب بات تو یہ ہے کہ خلیفہ بننے سے 20 سال پہلے تک یہ شام کے گورنر رہے، اور خلیفہ بننے کے 20 سال تک بڑی آن بان اور انتہائی شوکت اور عظمت و جبروت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی. کہیں کسی فتنے نے سر ابھارنا چاہا، کوشش یہ ہوئی کہ اس فتنے کو پوری طرح دبا دیا جائے، فتنے کو پوری طرح کچل دیا جائے. اور قرآن حکیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو آپ تو امی تھے. جانتے امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک نام نہاد سنی مولوی نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا، خود انہی کے مسلک والوں نے اسے بہت پیٹا. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، بلکہ امی کہتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، الامی جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اس کو امی کہتے ہیں. الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ الامی، اس کو امی کہا جاتا ہے. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. تو آپ امی تھے. خود قرآن حکیم نے کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے ہمارے حبیب، آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا،
آپ کو دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں آتا، اگر آپ کو پڑھنا آتا، اگر آپ کو لکھنا آتا، تب باطل پرستوں کو شک کی گنجائش ہوتی کہ تو پڑھا لکھا ہے، کسی یونیورسٹی کا اسکالر ہے، فاضل ہے، اس وجہ سے اتنی بڑی بات کہتا ہے اور اسے قرآن کہہ کر کے پیش کرتا ہے. لیکن اے ہمارے حبیب، آپ کی امیت قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے. اور جب قرآن حکیم اترتا تو ایک تو خود آپ اسے بائی ہارٹ کرتے، محفوظ کرتے، اسی وجہ سے جب قرآن اترتا تو اس کو یاد کرنے کے لیے، بائی ہارٹ کرنے کے لیے کہ جلدی سے حفظ ہو جائے، آپ اپنی زبان کو بڑی تیزی سے حرکت دیتے تھے، جس پر آپ کو وارننگ دی گئی کہ بائی ہارٹ کرنے کے لیے آپ کو زبان کی حرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بٹھانے کی، قرآن کو ذمہ داری لی، سینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی، سفینوں میں بھی محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی. ایک طرف تو قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا، اور دوسری طرف جیسے جیسے قرآن اترتا آپ کچھ لوگوں کو بلاتے اور قرآن جو اترتا اسے لکھوا لیا کرتے. ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں. جانتے ہیں کاتبین وحی کی کل تعداد مفسرین نے 42 لکھی ہے. ان 42 کاتبین وحی میں نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اعتبار نہ ہوتے تو اتنی بڑی ذمہ داری کم سے کم ہمارا رسول تو نہیں دے سکتا تھا. کاتبین وحی میں حضرت معاویہ کا ایک نمایاں مقام ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ انتہائی زیرک، انتہائی ہوشمند، انتہائی کلیور اور بڑے ہی دانشور اور بڑے ہی ذی فہم تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور باگہرا تعلق ہے حضرت معاویہ کے گھرانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک بات نوٹ ڈاؤن کرنے کے لائق ہے، ذہن نشین کیے جانے کے لائق ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے. ورنہ اگر وہ باطل پرست ہوتے تو کبھی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. جب آپ کی عمر مبارک 70 سے متجاوز ہوئی اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ قضا اب آئے تب آئے، لیکن میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ امت میں طرح طرح کے فتنے اٹھ کھڑے ہوں، یہ خدشہ آپ کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا. معاف کیجئے گا، دہات العرب میں ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں. سن 51 کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے تعلق سے ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں میں استصواب رائے کی مہم جاری فرما دی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت یزید کو خلیفہ بنا